ناظرین، آج ہم ای آواز ٹی وی ٹورنٹو سے فیض احمد فیض کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اس شہر اردو ٹورنٹو سے فیض پر بہت تحقیقی، تنقیدی اور تجلیلی کام ہوا ہے۔ تقی عابدی ای آواز ٹی وی ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دور فیض کا ہے؟ آج کی 21ویں صدی میں اس عالمی گاؤں یا گلوبل ولیج میں فیض کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ فیض 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے اور نومبر 1984 میں لاہور میں دفن ہوئے۔ اگر فیض کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی اس 55 سالہ ریاضت میں، یعنی اگر راوی کے ان نظموں اور غزلوں کو ہم شمار کریں جو وہ میگزین میں فیض کی غزلیں اور نظمیں شائع ہوتی تھیں، ان کے مرتے دم تک ان کی آخری غزل جو ان کے انتقال سے 1 ہفتہ پہلے، تو اس 55 سالہ ریاضت میں فیض نے دوسرے شعراء، اردو کے دوسرے شعراء کی نسبت بہت کم شعر کہیں۔ اردو کی کہکشاں میں ہزاروں سے شعر بعض شعراء نے کہے ہیں۔ مرزا دبیر کے 1,22,000 سے زیادہ شعر اس وقت موجود ہیں۔ میر انیس کے 82,000 شعر۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ میر تقی میر ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا غالب ہوں، ان شعراء کے ہزاروں اشعار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کہکشاں میں اردو کی فیض کے لے دے کر 1800 شعر، یعنی اگر ہم ان کی غزلوں جن کی تعداد تقریباً 80-82 ہے، اس کے مجموعی اشعار 500 سے بھی کم ہیں، اور ان کی جو نظمیں ہیں اور جو خطاط وغیرہ ہیں جو 180 کے قریب ہیں، تو کلاً 1800 اشعار۔ یعنی فیض نے سال میں 1.5 غزل کہی ہے۔ وہ تو ہمارا شاعر اردو کا ناشتے پر کہہ لیتا ہے، تو اتنا کم کہنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ بہت سے شعراء نے فیض کے لہجے کو اپنانے کی کوشش کی؟ یہ اور چیز ہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن فیض کی مقبولیت یہ تھی، اگر فیض کا وہ پہلا شعر کہ لب بند ہیں ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کشے صحبا نہیں ہوتا، آپ دیکھ رہے ہیں شعر کا ڈکشن پورا مرزا غالب کی
شعریت سے ملتا ہے، اور ان کے انتقال سے پہلے کی آخری غزل جس کا شعر سجاؤ بزم غزل گاؤ جام تازہ کرو، بہت صحیح غم دوراں شراب کم کیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے، یہ دونوں اشعار غالب کے ڈکشن سے بہت ہی قریب ہیں۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا۔ اگر ہم فیض کی تصانیف کو دیکھیں تو فیض کی یعنی شعری مجموعے 7 ہیں، اور پہلا مجموعہ نقش فریادی ہے جو 1941 میں، پھر دست صبا ہے 1952 میں، پھر زندان نامہ ہے 1956، دست تہ سنگ 1965، سر وادی سینہ 1971، شہر شام شہر یاران 1975، میرے دل میرے مسافر 1981، اور سارے۔ تو اب اس کے جو مجموعے کلام ہیں جیسے سارے سخن ہمارے، یہ مجموعے کلام جو شائع ہوا بڑے دیدہ زیب طریقے پر وہ 1981 میں، لیکن جو کلیات فیض کا ہمارے درمیان رائج الوقت ہے کہ نسخہ وفا 1984 میں۔ اس کے علاوہ فیض کے نثری جو مجموعے ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ بھی 7 ہیں، جیسے تنقیدی مضامین ان کے میزان ہیں۔ فیض ایک عمدہ شاعر بھی تھے اور ایک عمدہ نقاد بھی تھے، اور ایک بہت باعلم ادیب بھی تھے۔ صلیب میرے دریچے میں ان کے وہ خطوط ہیں جو انہوں نے اپنی بیگم کو زندان سے لکھے، اور آپ جانتے ہیں ماہ سال آشنائی، اور جب علامہ اقبال کی 100 سالہ سالگرہ ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ آپ پیام مشرق کی کچھ جو خطات ہیں جو مشہور تھیں رباعیات کے نام سے، اس کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کریں، اور فیض نے بڑے خوبصورتی سے اس کا ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ سفرنامے کیوبا اور قومی ثقافت، ڈرامے، فلموں کے گیت وغیرہ، یعنی فیض کی ہمہ جہت ایک شخصیت۔ لیکن فیض عوام میں اس نقش فریادی کی اس نظم سے معروف ہوئے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ میں نے ریویو کیا ہے اس زمانے کے جو مختلف میگزین جرائد تھے کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ فیض تم نے اتنی خوبصورت رومانی نظم کا مذاق کرکرا کر دیا، سنیے یہ کیا نظم ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو دیکھا آپ نے کہ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اب جب یہ نظم ایک موڑ لیتی ہے، انگنس
صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے کہا کہ تم نے اس رومانی نظم کا مزہ کرکرا کر دیا، لیکن فیض نے جواز حاصل کیا تھا، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اور اقرار کرتے ہیں اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے۔ تو یہ جو نظم تھی یہ اردو ادب میں ایک نیا تجربہ تھا۔ اردو ادب میں جو روایتی نظم اور روایتی غزل کا رواج تھا، یہ لہجہ اس طرح کا موضوع ایک عجیب موضوع تھا، لیکن اسی نے فیض کو اور لوگوں کی نظریں فیض پر جم گئیں کہ ترقی پسند شعراء کے زمرے سے ایک ایسا شاعر ابھر رہا ہے جس کا لہجہ الگ ہے۔ دیکھیے، یہ نقش فریادی جب آیا ہے 1941 میں، تو یہاں سے فیض کی پہچان شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے دہلی کے مشاعروں میں فیض کا مقام یعنی مصطفیٰ زیدی جو اس زمانے میں تیغ الہ آبادی کے نام سے مشہور تھے، ان کے 6 یا 7 شعراء سے پہلے فیض کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن اس نقش فریادی نے اور مخصوصاً اس کے بعد دست صبا اور زندہ نامہ نے فیض کو ایک مقام عطا کیا۔ جو نظم ہے نقش فریادی میں کہ شاعر لوہار کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ زنجیر بنائی جا رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ زنجیر بنائی جا رہی ہے تاکہ کسی کو مقید کیا جائے، کسی کو زندان کیا جائے، تو ایک نظم لکھ دی، بول بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، بول کہ جاں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول یہ جاں اب تک تیری ہے، دیکھ کہ آہن گر کی دکان پر تند ہیں شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے خفلوں کے دہانے، پھیلا حرک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول کہ حق سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ تو دیکھا آپ نے یہ لہجہ اردو شاعری میں اردو کی اس زمانے کے ماحول میں، یعنی اگرچہ کہ ترقی پسند شعراء، کیونکہ 1933 میں ترقی پسند شعراء نے انجمن بنا لی تھی اور ان کے مشاعرے ہوتے تھے، اور ایک یہ گروپ تھا جو اچھے شعر کہہ رہا تھا، لیکن ان کا لہجہ تند تھا، لیکن فیض کا لہجہ تند نہیں بلکہ بڑا سلیس لہجہ تھا، اور اس میں ایک بڑی کیفیت تھی۔ جیسے کہتے ہیں، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم۔ فیض کہتے ہیں، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے،
زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ دیکھا آپ نے، لہجے میں پائیداری ہے، لہجے میں وہ نعرہ بازی نہیں ہے، لیکن بہت تاثیر ہے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ مے خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مے سے تزئین در و بام و حرم کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو لہجہ تھا، اس لہجے نے لوگوں کو متوجہ کیا فیض کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فیض کی شاعری میں جو چیزیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ ان کے پاس احساس کی شدت، جذبے کا خلوص اور عمل کی خواہش ہے۔ فیض نے زندگی کو عقلی اور عملی زاویوں سے پرکھا ہے۔ فیض حسن و محبت کے شاعر۔ فیض نے نقش فریادی میں کہا تھا کہ میں نے غم جانا کو بیچ کر غم دوراں خریدا ہے، لیکن جیسا ڈاکٹر عزیز احمد نے مرحوم نے کہا کہ فیض تمام عمر اسی دو راہے پر رہے، نہ غم جانا کے پوری طریقے سے بن کر رہے، نہ غم دوراں کے، بلکہ اسی دو راہے پر فیض نے زندگی کاٹ دی۔ تو فیض کے کلام میں حسن و محبت کی فرما روی ہے، زندگی کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا جذبہ، غم ذات اور غم زمانہ سے ان کا گہرا لگاؤ، ان کی انسان دوستی اور حب الوطنی، ان کی انقلاب پسندی، سب درد عشقی کے استعارے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فیض کے پاس انفرادیت نہیں ہے بلکہ اجتماعیت ہے۔ فیض کے پاس صرف غم جانا نہیں ہے بلکہ غم جانا اور غم دوراں دونوں ملے ہوئے ہیں۔ فیض نے اسی لیے اپنی نظموں میں اسی طریقے کی بات چیت کی ہے۔ جیسے مجھے یاد آ رہی ہے فیض کی ایک نظم، جو فیض کا کلام کا یوں سکتے ہیں کہ کلام کا منشور ہے، آج کے نام اور آج کے غم کے نام۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض یہ کہتے ہیں کہ انسان، کیونکہ فیض کی شاعری میں فضیلت انسان، مقام انسان، احترام انسان اور حقوق انسان کی گفتگو ہے۔ فیض دیکھ رہے ہیں کہ اس ظلم و جور کے زمانے میں جو محروم ہیں ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو فیض کہتے ہیں ان پر رحم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا حق دینا چاہیے۔ جیسے کسان، جیسے دیخان، تو پہلے بتاتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے سوسائٹی میں۔ کسان کے لیے کہتے ہیں، وہ ان کی نظم وہی جو آج کے نام اور آج کے غم کے نام، کہتے ہیں بادشاہ جہاں والی ما سوا نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام۔ تو یہ کسان ہمارا بادشاہ جہاں ہے، والی ما سوا ہے، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام۔ جب اس کا اسٹیٹس بتا دیا کسان کا، تو اب بتاتے ہیں کہ اس پہ کیا ظلم ہوا ہے۔ بادشاہ جہاں والی ما سوا نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی،
دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک انداز، اگرچہ کہ یہ نظم بڑی طولانی ہے، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فیض کے پاس جو جذبے کا خلوص ہے، فیض کے پاس جو کہنے کا انداز ہے کہ کس طریقے سے یہ 4 مصرے جو زبان زد عام ہیں فیض کے، آخر یہ 4 مصروں میں کیا ہے جو اتنے معروف ہوئے؟ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ تو اگر آپ غور کریں ان 4 مصروں پر، تو جب بہار آ جائے تو ویرانہ ویرانہ نہیں رہتا، جب باد نسیم چلنی شروع کریں تو پھر وہ صحرا صحرا نہیں رہتا، اور جب بیمار کو قرار آ جائے تو بیمار بیمار نہیں رہتا۔ تو ایک یاد کے آنے سے دیکھا آپ نے کہ پورا منظر بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو شعریت ہے، یہ جو لہجہ ہے، یہ جو کہنے کا انداز ہے، یہ سادے الفاظوں میں ایسا نہیں ہے کہ فیض کے تمام اشعار بہت سیدھے سادے ہیں۔ فیض کے بہت سے اشعار سیدھے سادے، سلیس، رواں، لیکن بعض اشعار میں غضب کی تراکیب مشکل ہیں۔ وہ جو ان کی ایک نظم ہے کہ یاد کا پھر کوئی دروازہ کھلا آخر شب، آپ دیکھ رہے ہیں دل میں بکھری کوئی خوشبو قبا آخر شب، صبح پھوٹی تو وہ پہلو سے اٹھا آخر شب، وہ جو ایک عمر سے آیا نہ گیا آخر شب، گھر جو ویراں تھا سر شام وہ کیسے کیسے فرقت یاد نے آباد کیا آخر شب۔ تو فیض ہمارے دور کا وہ شاعر ہے جس نے استعاروں میں بات کی ہے، جس نے تشبیہات میں بات کی ہے۔ فیض اپنی نظم میں جس طرح سے علامات، استعارات اور خوبصورت طریقے سے جو ذکر کرتے ہیں، وہ دوسرے شاعروں کو، ان کے ہم عصر شاعروں کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض نے ایک خاص انداز اپنایا تھا، اور جس کے وہ، جیسے جب وہ لاہور جیل میں تھے تو ان کی دوستی اور ان کی ملاقاتیں حسن ناصر سے ہوتی تھی، جنہیں سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ فیض نے دیکھا کہ کچھ دن ہیں کہ حسن ناصر نظر نہیں آتا۔ لوگوں سے پوچھا تو فیض کے دوستوں نے فیض کو بتایا، تمہیں خبر نہیں، حسن ناصر کو ٹارچر کر کر قتل کیا گیا ہے اور اس کو دفنا بھی دیا گیا۔ تو اسی رات فیض نے زندان کی شام ایک نظم لکھی۔ دیکھیے، تمام نظم ایک عجیب طریقے سے چلتی ہے۔ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے، جیسے کہہ دے کسی نے پیار کی بات، صحن زندہ کے بے وطن اشجار، سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ یعنی یہ جو زندان کا صحن ہے، اس میں جو درخت لائے گئے ہیں وہ درخت باہر کے ہیں، اس زمین کے نہیں ہیں، اور جب ہوا چل رہی ہے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ درخت اپنے سر جھکائے ہوئے آسمان پر نقش و نگار، یعنی یہ ابر کے لکے جو اپنی اپنی
شکلیں بدل رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دامن یہ نقش و نگار کر رہے ہیں۔ شانہ بام پر چمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیل گوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے۔ یہاں تک تو منظر کشی ہے، ہر شاعر کہہ سکتا ہے، لیکن یہ چیز دل سے پہم خیال کہتا ہے۔ اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، حریت کو، آزادی کو، مقاصد قدر انسانی کو تباہ کریں تو ہم جانیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ بالکل ایک نیا لہجہ ہے جو فیض کے پاس ہوتا ہے، اور فیض اسی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ فیض کے پاس جو ایک شعر میں وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ پورا راولپنڈی سازش کیس کو فیض نے ایک ہی شعر میں کہا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت۔ دوسرا، جب مشرقی پاکستان جدا ہوا تو ان کی جو غزل ہے کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھی بہت بے درد صبحیں مہرباں راتوں کے بعد۔ اور لکھا ہے کہ تو آپ نے دیکھا کہ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ فیض یہ نظم، یہ غزل پڑھ رہے تھے تو بنگلہ دیش کے مجیب الرحمن نے کہا، فیض برساتوں سے خون کے دھبے نہیں دھلتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فیض انسانیت کا شاعر ہے، فیض درد و غم کا شاعر ہے، فیض بہت ہی اعلیٰ فکری مسائل کا شاعر ہے۔ ناظرین، ہم فیض کے شاعری پر اور ایک پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔